الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ حج مدنی صورت ہے اور 78 آیات 10 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ حج ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ انسان، اے لوگوں تم اپنے پروردگار سے ڈرو، اے لوگوں پروردگار سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ قیامت ایسا ہولناک دن ہے جب دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو چھاتی سے گرا دے گی، چھوڑ بیٹھے گی، اور حاملہ جتنے بھی حاملائیں ہیں اپنے بچے کو وقت سے پہلے پیدا کر لیں گی، اور لوگ ایسے لگیں گے جیسے مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش یا نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کی وجہ سے قیامت کی ان ہولناکیوں میں ان کی یہ کیفیت ہوں گی۔ اس لیے ایک انسانوں قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کرو۔ پھر کافروں نے اعتراض کیا، برہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کہ لوگوں اگر تمہیں شک ہے دوبارہ اٹھنے پر تو تم اپنی تخلیق پر غور کرو۔ انا خلقناکم من تراب، ہم نے تم نے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر مٹی سے نطفہ بنا، ثم من علقہ، پھر اس کے بعد خون بنا، ثم من مضغہ، پھر اس کے بعد گوشت بنا، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے جو ہے نا ہڈیوں کا نظام بنایا، اور پھر اس کے بعد ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نے تم کو بچہ بنا کر دنیا میں بھیجا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر بھی ایسا ہوتا ہے تم میں سے بعض جوانی کو پہنچتے ہیں اور بعض جناب علی اس سے پہلے مر جاتے ہیں، اور بعض ذلیل عمر تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی جس میں اس کو صحیح اور غلط کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے وجود پہ ذرا غور تو کرو، جب میں نے تمہارے کو اتنے سارے یعنی نقشوں کے بعد بدل کر اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، تو مرنے کے بعد دوبارہ بنانے میں کون سا جو ہے نا مشکل ہے؟ انسان کی ابتدا اگر آدم علیہ السلام کو دیکھیں تو مٹی سے ہے، بابا آدم مٹی سے بنے، اور آج میری اور آپ کی ہم سب کی ابتدا بھی دیکھیں تو حقیقت میں ہم سب بھی مٹی ہی ہیں، کیونکہ ہمارے والدین نے جو غذا کھائی وہ مٹی سے نکلتی ہے، اور پھر اسی غذا کے ضمن میں آ کر پھر جو ہے نا وہ نطفہ بنتا ہے، اور پھر وہی نطفہ جب رحم میں قرار پکڑتا ہے اس میں پھر پروسیجر گزرتے ہیں، پر انسان بنتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، تمہارا ذکر تک نہیں تھا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، بنایا، اب تو تمہارے تذکرے بھی ہو گئے، اب تو تمہارے نمونے بھی سامنے آ گئے، اب دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ پہلی دفعہ جو ذات بنا سکتی ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو پہلا اور دوبارہ سب برابر ہے، لیکن اللہ انسانوں کو ان کے انداز میں سمجھا رہا۔ فرمایا اس لیے اور اگر غور کرنا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، ذرا زمین کی طرف غور کرو، کیسے یہ زمین جو ہے نا بنجر ہے، دبی پڑی ہے، پھر ہم نے پانی اس پر نازل کیا، پھر یہ یعنی یہ اس میں حرکت پیدا ہوئی، پھر اس کے اندر جو ہے نا زمین میں جو ہے نا بڑھوتری ہونے لگی، اور پھر ہر طرح کے خوبصورت اور عمدہ قسم کے ہم نے میوہ جات اس میں پیدا کر دیے۔ یہ بنجر زمین سے بیج نیچے دبانے کے بعد اور اس بیج کو کیچڑ میں کرنے کے بعد اور اس بیج کے اوپر ہل چلانے کے بعد اس بیج سے ہم جناب زمین مضبوط پھاڑ کر اتنا بہترین جو ہے نا کومپل کمزور سا ہوتا ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں، پھر وہی کمزور سی کومپل آگے چل کے مضبوط تناور درخت کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ ہماری قدرت پہچاننی ہے تو یہ دانے سے درخت بنتا نظر آ رہا، اس سے بھی پہچان سکتے ہو جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتے ہیں۔ لہذا سنو، ذالک بأن اللہ هو الحق، یہی اللہ برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یاد رکھو قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ قبروں میں رہنے والے ہر انسان کو اٹھائے گا، ہر انسان کو اٹھائے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کسی کتاب کے لڑ رہے ہیں، خود بھی گمراہیت کی طرف جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہیت کی طرف لے کے جائیں گے۔
پھر اللہ پاک نے کامیاب لوگوں کے اعمال کا ذکر کیا، ناکام لوگوں کے اعمال کا ذکر کیا، کامیاب لوگوں کو جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہے، اور ناکام لوگوں کے لیے جہنم اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ آپ اعلان کریں حج کا، آپ اعلان کریں حج کا۔ فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ حج کا اعلان کریں۔ یَأْتُوکَ رِجَالًا، لوگ آئیں گے پیدل بھی چل کر، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور لوگ کمزور سی اونٹنیوں والے بھی ہوں گے تو وہ بھی آئیں گے۔ کمزور اونٹنی اس لیے کہا کہ کمزور اونٹنی غریبوں کے پاس ہوتی، ہلکی گاڑی ہلکی سواری، تو فرمایا کہ ہلکی سواری والے بھی آئیں گے۔ اور جناب علی کون آئیں گے؟ پیدل بھی لوگ چل کر آئیں گے۔ من کل فج عمیق، ہر دشوار گزار راستے سے لوگ حج کی طرف آئیں گے۔ آپ کا کام ہے آپ حج کا اعلان کریں، اور لوگ دیکھیے گا کیسے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ کا حکم یہ سامنے سمجھا، حالانکہ کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم تھے، حضرت اسماعیل تھے، اور حضرت ہاجرہ تھیں، اور ان کے چند افراد تھے، بس گنتی کے چند افراد تھے، کچھ اور بھی تھے یعنی چند افراد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اعلان کیا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی وہ آواز عالم ارواح میں جتنی بھی روحیں تھیں سب تک پہنچائی تھیں، جتنی بھی روحیں اس وقت تھیں، اور جس روح نے بھی اس آواز کو سننے کے بعد لبیک کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی نہ کبھی حج پر ضرور لے کے جائیں گے۔ جی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری روحوں کو بھی اس وقت بلوایا ہو، اللہ کرے گا ہماری روح بھی بولی ہو، انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے۔ طلب رکھے، اگر نہ بھی جا سکے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ پھر حج کے بہت سے اراکین کا تذکرہ ہے، حج میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ساری باتیں یہاں بتائی گئی۔ حجی کے اندر لوگ قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے وہاں پر اصلاح فرمائی، فرمایا یاد رکھو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارا جانور کا خون یا تمہارے جانور کا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہم تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تم جتنے پرہیزگار ہوگے، جتنا اخلاص تمہارے اندر ہوگا، اتنا ہمارے یہاں تمہاری قربانی تمہاری عبادت کا جو ہے نا صلہ ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، لیکن ایمان والوں کو بھی کہا جا رہا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، بہت بھائیوں دوستوں بزرگوں ہو گیا، اب تم ظالموں کے خلاف قتال کرو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، 13 سال بھائیوں دوستوں بزرگوں ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہجرت کی، 1 سال مزید مدینہ کے اندر پیار محبت سے سمجھایا، اور ان کی بدماشیاں نہیں ختم ہوئیں تو اللہ پاک نے بعض علماء فرماتے ہیں جہاد اور قتال کی اجازت کی یہ پہلی آیت یہ والی قرآن کی ہے، اس کے بعد باقاعدہ جہاد کی اجازت ملی صحابہ کرام کو۔ اذن للذین یقاتلون فی بانہم ظلموا، فرمایا جو ظالم ہیں ان سے قتال کرو، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ مظلوموں کی خود بھی مدد کر سکتا ہے، اللہ مظلوموں کی خود بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آزمانا چاہتا ہے تم اللہ کے اس حکم پہ پورا اترتے ہو کہ نہیں اترتے ہو۔ پھر فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان لوگوں کی مدد کرو جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب بنایا تھا، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ کو رب کہتے تھے، ورنہ ابو بکر مکے کی معزز ہستیوں میں شمار ہوتا تھا، ورنہ عمر مکے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا، عثمان اور علی مکے کے معزز افراد میں، اور حضرت علی مکے کے معزز بچوں میں شمار ہوتے تھے۔ آخر ان لوگوں کے خلاف کیوں ہوئے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ نہ انہوں نے گالی دی، نہ انہوں نے کسی کو مارا، نہ انہوں نے کسی کو پیٹا، نہ انہوں نے کسی کا کچھ لوٹا، اور فرمایا ان کا قصور کیا تھا؟ ربنا اللہ، ان کا قصور صرف یہ تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو رب ماننے کی وجہ سے، اس وجہ سے ان کو وہاں سے نکالا گیا، ان کا صرف ایک ہی قصور تھا۔ ہیں جی آج بھی جو اللہ والے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو لوگ ان کی مخالفتیں کرتے ہیں۔ جب کائنات کے سب سے معزز افراد انبیاء علیہم السلام کو اللہ کا نام لینے پر ستایا گیا، الزامات کا سامنا کرنا پڑا،
कैसे कैसे इल्ज़ाम नहीं लगे नबियों के ऊपर। हज़रत मूसा के ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम लगा रही है खातून, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, जेल में जा रहे हैं जी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीर दिया गया, नबियों के ऊपर आजमाइशें आई, नबियों पे इल्ज़ामात लगे, इत्तहामात लगे, बहतान लगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अशद्दुल बलाई अलल अंबिया, फरमाया सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें नबियों पर आई हैं और नबियों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें मुझ पर आई हैं। और फिर आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया अल अमसल फल अमसल, जो मेरे दीन का, जो मेरा जितना करीबी होगा उसको उतनी तकलीफ़ है, जो मेरा जितना करीबी होगा उसको उतनी तकलीफ़ है। तो हक़ की पहचान ये है कि लोग उसकी मुखालफत भी करते हैं। हक़ के अंदर चूँकि क़ुव्वत होती है, हक़ में ताकत होती है, उस क़ुव्वत को हक़ वाले भी पहचानते हैं और बातिल भी पहचानते हैं। हक़ वाले पहचानते हैं तो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बातिल चूँकि बातिल पर होते हैं पहचानते वो भी हैं, ज़िद की वजह से कि हमने मान लिया तो हमारी चौधराहट ख़त्म हो जाएगी, हमारी जो चौधराहट है वो क्या हो जाएगी, मुतासिर हो जाएगी। हमने इसके सामने बैठना पड़ेगा, इसके हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, हमने जनाब इसके मशवरे पर अमल करना पड़ेगा। ये तो हमारे ही दरमियान के एक मोहम्मद, हमारे ही दरमियान का एक बच्चा है, आज हम इसके फैसलों को तस्लीम करें। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? तो हक़ वाले भी मानते हैं, इसीलिए तो मुखालफत की थी। अगर उनको इसकी पहचान नहीं होती तो मुखालफत क्यों करते? उनको पता था हमारा नुकसान होगा, फिर वो अपनी दुनियावी फ़ायदे को देख रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ का साथ देने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह कह रहे लौला दफ़उल्लाहि नास बअदहुम बिबादिन, अगर मैं ये जिहाद का फ़ैसला न करता, सिर्फ तुम्हारे लिए जिहाद का हुक्म नहीं आया, पिछली कौमों पर भी हमने जिहाद दिया था। अल्लाह कह रहे अगर मैं ये फ़ैसला न करता लहुद्दिमत सवामिउ व बियउन व सलवातुन व मसाजिदु, मुख्तलिफ मज़ाहब वालों के इबादत खानों का जिक्र किया। अल्लाह कहता है जिहाद के ज़रिए हम तुम्हारे इबादत खानों की हिफाजत करवाते हैं। जिन लोगों ने जिहाद से मुंह मोड़ा, आप उनके देख लें इबादत खानों पे भी बमबारियाँ काफिरों ने की हैं। अल्लाह कह रहे हैं इस जिहाद के ज़रिए सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदें नहीं, काफिरों के इबादत खाने भी महफूज होते हैं कि जब मुसलमान को सल्तनत मिलती है, मुसलमान को ताकत मिलती है, तो वो दूसरों के इबादत खानों की वैसे ही हिफाजत करता है जैसे मुसलमानों के इबादत खाने की हिफाजत। तरगीब तो दी जा सकती है, लेकिन किसी के इबादत खाने को ज़बरदस्ती गिराया नहीं जा सकता। इस्लाम है ये। तो जिहाद में मुसलमानों की भी हिफाजत है और जिहाद में कुफार की भी हिफाजत है, बशर्ते के मुजाहिद बने तो सही। अल्लाह ताला हमें जिहाद की तौफीक नसीब फरमाए। फरमाया व मसाजिद युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। हमसे हमारे दोस्तों ने पूछा आप जिहाद क्यों नहीं करते, जिहाद की बात बड़ी करते हो। मैंने कहा मेरी कमज़ोरी समझ लो, मेरी क्या समझ लो, कमज़ोरी समझ लो। मैं कमज़ोर आदमी हूँ, डरता हूँ, फट्टू हूँ, लेकिन मानता तो हूँ। जैसे एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता लेकिन नमाज को माने तो सही, नमाज का इनकार कर दिया तो बेड़ा गर्क हो गया। मैं कहा दूसरा मैं इसलिए नहीं करता कि मेरे मुजाहिदीन जो है पाक फोर्स हैं। कौन है? पाक फोर्स और पाक आर्मी, ये कर रही है जिहाद। जब इसको ज़रूरत पेश आएगी हमारी, हम इसके साथ शाना मशाना मिल के लड़ेंगे। समझ आ रही नहीं आ रही? मुल्क के एक एक इंच की इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे, वक्त आएगा तो। और मैंने बारहा कहा मसाजिद मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा कहने वालों, ये मसाजिद और मदारिस मुल्क की मुफ्त की छावनियाँ हैं। इधर ही सिखाया जाता है कि मुल्क के लिए जान देना इबादत है, अगर मर गए तो शहादत है। बाकी और जगह नहीं सिखाया जाता, और जगह तो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बैग सिखाया जाता है, और जगह तो मादियात के ऊपर मेहनत होती है। यहाँ है वाहिद जगह है मसाजिद और मदारिस जहाँ पर ईमान पर मेहनत होती है, जहाँ पर जन्नत और जहन्नम के फ़लसफ़े को समझाया जाता है, जहाँ ये बताया जाता है कि हम मरे भी तो ज़िंदा हो जाते हैं अगर अल्लाह के रास्ते में होता है। अपने दीन की हिफाजत के लिए मरना, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए मरना, अपने माल की हिफाजत करते हुए मरना, अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए मरना, या किसी बेगुनाह को बचाते हुए मरना, ये सारे मौतें शहादत की मौतें हैं। ये सारी मौतें किसकी मौतें हैं? शहादत की मौतें हैं। और हम शहादत की मौत को क्या कहते हैं? ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, इनको मुर्दा ना कहो बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये तो वो लोग हैं कि ये मरने के बाद मरे नहीं है, ये जिंदा हो गए, तुम्हें पता नहीं। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, रब के पास इनको रिज़्क़ भी दिया जा रहा है। एक बेहतरीन वाक़या वो फिर किसी दिन इंशाअल्लाह सुनाएंगे इस शहादत के ऊपर। अल्लाह ताला हमें शहादत के जज्बात नसीब फरमाए।
میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق او کما قال علیہ السلام، جو اس حال میں مرا کہ اس نے ساری زندگی کبھی جہاد میں حصہ نہ لیا، چلو حصہ نہ لیا تو کبھی اس نے حصہ لینے کی نیت اور تیاری رکھی ہو، اگر یہ دونوں چیزیں اس کے اندر نہیں تھیں، نہ جہاد کیا، نہ جہاد کے لیے کبھی دل میں منصوبے اور فکر پیدا کی، فرمایا مات علی شعبۃ من نفاق، یہ آدمی منافق ہو کے مرا۔ جہاد جیسے نماز کا انکار کرنا منافقت ہے، جیسے زکوٰۃ کا انکار کرنا منافقت ہے، اسی طرح جہاد کا انکار کرنا بھی کیا ہے؟ منافقت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخری حدیث جہاد کے بارے میں جو میں سنا کے آگے چلوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، اے میری امت جب تم جہاد چھوڑ بیٹھو گے اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ آج جہاد سے ہمارے اسلامی ممالک سارے کوسوں دور ہیں، لیکن خدا کی قسم کفریہ ملک جتنے بھی ہیں سارے کے سارے لڑنے کی تیاریوں میں ہیں، سب لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھو شام میں کافر مسلمانوں سے لڑ رہا ہے، عراق میں دیکھو کافر مسلمانوں سے لڑ رہا ہے جی، فلسطین میں دیکھو کافر مسلمانوں سے لڑ رہا ہے، ابھی افغانستان میں دیکھو کافر نے مسلمانوں سے 20 سال جنگ کی ہے، ابھی آپ یہاں دیکھو چیچنیا کے اندر 40-45 سال ہو گئے مسلمان حالت جنگ میں، ابھی تک امن قائم نہیں ہوا وہاں پر۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں اس کی۔ آپ جان لیبیا کے اندر کیا ہوا، کافر مسلمانوں سے لڑے تھے۔ لیبیا وہ ملک تھا، میں حیران ہوا اس کی تاریخ پڑھ کر، لیبیا کے اندر جس وقت اٹیک ہوا تھا کافروں کی طرف سے، لیبیا ملک کے اندر گھروں کے اندر نہ پانی کا بل آتا تھا، نہ بجلی کا بل آتا تھا، نہ گیس کا بل آتا تھا۔ اتنا ترقی یافتہ یہ ملک تھا لیبیا، جس کا صدر معمر قذافی تھا۔ کون معمر قذافی؟ جس نے اسلامی بلاک بنانے کا ساتھ دیا تھا۔ وہاں سے شاہ فیصل تھے غالباً، اور یہاں سے معمر قذافی تھے، اس کے پڑوس سے صدام حسین تھے، اور ہمارے ملک سے جیسا بھی تھا لیکن بھٹو تھا، اور ان سب نے مل کر اسلامی بلاک بنایا تھا۔ ان میں سے ایک بھی اپنی موت نہیں مرا ہے، سب کو مارا گیا، سب کو شہید کیا گیا۔ بات سمجھ رہی نہیں؟ کافروں نے خاموشی اختیار نہیں کی ہے۔ تو لیبیا میں خوشحالی کا حال یہ تھا کہ سارے بچوں کی تعلیم جہاں تک چلے جاؤ مفت تھی، مفت تعلیم تھی، اور لیبیا کے اندر زکوٰۃ لینے والا ایک آدمی نہیں تھا، ساری زکوٰۃ جمع کر کے بیرون بھیجی جاتی تھی۔ اتنا ترقی یافتہ ملک، یعنی انگریزی ممالکوں میں سے بھی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک تھا، اس اعتبار سے کہ اپنی قوم میں ہر چیز جو ہے نا انہوں نے کیا کر رکھی تھی؟ میسر کر رکھی تھی۔ پھر کیسے بغاوت ہوئی اس کے خلاف؟ پھر کیسے بغاوت ہوئی؟ وہاں کی میرے دوستوں معذرت کے ساتھ کہنے پڑ رہی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہاں کی آرمی کے خلاف لوگوں کے ذہن بنائے گئے۔ وہاں کی کس کے خلاف ذہن بنائے گئے؟ آرمی کے خلاف۔ جب لوگوں کے ذہن اس کے خلاف ہو گئے تو پھر اس کے بعد جب آیا ہے انگریز بہادر، اور اس کے بعد پھر برابر کے گستاخان صحابہ جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان نے مل کے جو پھر کیما بنایا ہے وہ ہمارے سامنے۔ آج دیکھ لو لیبیا کا کیا حال ہوا ہے، کہاں گئی وہ ساری ترقی؟ آج جناب وہاں پہ بھی زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بہرحال اسلام یہ بات بتلاتا ہے، مساجد مدارس والے یہ بات بتلاتے ہیں، علماء یہ بات بتلاتے ہیں کہ ملک کے لیے لڑنا یہ بھی عبادت ہے۔ حب الوطن من الایمان، حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان میں سے، وطن سے محبت کرنا کس میں سے؟ ایمان میں سے۔ اور اگر پاکستان کی تاریخ کو غور کریں تو سب سے پہلے آزادی کی تحریک چلانے والا کون تھا؟ سب سے پہلے فتویٰ دینے والا حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا اعلام الاعلام، بلکہ دوسرا فتویٰ دیا تھا کہ خوب توجہ سے سن لو کہ ہندوستان اب دارالاسلام نہیں رہا، اب یہ دارالکفر بن چکا ہے، اب ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو دوبارہ دارالاسلام بنانے کے لیے جہاد کرے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا، اپنے بھتیجے شاہ کیا تھا وہ جو بالاکوٹ میں جو شہید ہوئے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ عبدالعزیز محدث کے شاہ اسماعیل سگے بھتیجے تھے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے شاگرد تھے،
اور اس کو پھر امیر المجاہدین بنایا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اپنا بھتیجا پھر اس کے حوالے کیا اور بولا کہ تم دونوں جہاد کی کمان سنبھالو۔ مولوی تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف سب سے پہلے جہاد کی کمان سنبھالی تھی، اور پھر اس کے بعد سلسلہ آگے چلا ہے۔ رشید احمد گنگوہی، قاسم صاحب نانوتوی اور بزرگ شیخ میاں جی محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان حضرات نے جہاد کیا۔ یہ سارے جتنے بھی تھے جنٹل مین یہ تو نوکریاں کر رہے تھے انگریزوں کی، یہ تو انگریزوں کی غلامیاں کر رہے تھے، یہ تو انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونے کو ثواب سمجھتے تھے۔ اور سید حسین احمد مدنی شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے یہاں چلے جائیں کیا کہلاتا ہے، یہ اردو بازار کے قریب خالق دینہ حال آج بھی موجود ہے انگریزوں کا بنایا ہوا۔ وہ خالق دینہ حال میں حضرت حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور حضرت انگریزوں کی عدالت انگریزوں کا جج تھا، اور حضرت کے ساتھ سید مولانا محمد علی جوہر یا مولانا محمد علی جالندری یا محمد علی جوہر یا جہاں دونوں میں سے کوئی ایک، اور دونوں پاکستان کی تحریک کے بڑے کردار ہیں۔ محمد علی جوہر کا تو اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو سید مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ انگریز نے کہا احمد علی تو نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حضرت حسین مدنی نے کہا فتویٰ دیا تھا نہیں، اب دیتا ہوں تمہاری عدالت میں کھڑا ہو کر کہ تمہاری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تمہارا ساتھ دینا حرام ہے۔ تو اس انگریز جج نے بولا جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کیا ہے؟ کہا کہ پھانسی۔ کہا بس یہ حسین مدنی کی جرت تھی، یہ مدرسے سے پڑھنے والے کی جرت تھی، یہ دارالعلوم دیوبند کا شاگرد تھا۔ حضرت نے فرمایا بس۔ تو اس نے کہا پھانسی کے بعد کیا سزا دے سکتا ہوں؟ حضرت نے ایک روایت ہے کہ اپنا امامہ اتارا، اور ایک روایت ہے کہ اپنے بغل میں کپڑا چھپایا ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا، نکالا اور نکال کے بتایا مجھے پتا تھا اس کی سزا پھانسی ہے، اس لیے جب دیوبند سے نکلا تھا تو میں کفن کا کپڑا ساتھ لے کے نکلا تھا۔ آج جب انگریز نے کہا یہ اتنے بہادر ہیں، مار دیں گے تو یہ تو ختم ہو جائیں گے، انگریز نے کہا اس کو مالٹا کی جیل میں ڈالو، اس کو عبرتناک زندگی دو، سالوں مالٹا کی جیل میں، جیسے آپ کے ہاں گوانتا نامو بے کی جیل، کالا پانی کی جیل، کالا پانی اس وقت کہلاتا تھا، مالٹا کی جیل، یہ مولانا عزیر گل صاحب، اور یہ کتنے میں نام لوں آپ کے سامنے، یہ سارے علماء حق کا قافلہ تھا۔ آزادی کی تحریک چلانے والے سب سے پہلے علماء تھے، اس کے بعد جناب علی قائد اعظم محمد علی جناح وہاں سے یہاں منتقل ہوئے، یہ تو برطانیہ میں رہا کرتے تھے اس وقت بھی۔ بعد میں یہ جناب علی 1900 کے بعد قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں منتقل ہوئے اور پھر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ پھر بھی علماء نے کہا ہمیں عہدے نہیں چاہیے، تم ہمارے سربراہ بنو، لیکن ہمیں آزاد ملک چاہیے جہاں پر اسلامی نظام کے مطابق فیصلے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ پھر ایسے ملک کے لیے کوشش کی تھی کہ جس ملک میں مسلمانوں کی اپنی الگ شناخت ہو، لیکن بس ہماری بد نصیبی کہ اس کی بھاگ دوڑ ایسے بد کرداروں کے ہاتھ میں آئی کہ آہستہ آہستہ علماء کو سیاست سے دور کیا گیا، علماء پہ الزامات لگائے گئے، اب بدماشی کے قوانین، بدماشی کی چیزیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ مدارس مساجد بات چلی تھی، یہ اصل ہے کہ کس کا، کہ یہ ملک کی حفاظت، ملک کی جناب عالی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ان مدارس سے ہوتی ہے، چونکہ جہاد کا سبق یہیں پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کے لیے جان مال سب لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال اللہ پاک نے یہاں پر جہاد کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا یہ نہیں گھبرانا کہ جہاد کریں گے تو موت آئے گی، جاؤ جا کے دیکھو کتنے لوگ اپنے گھروں میں مضبوط قلعوں کے اندر تھے اور موت آ گئی، ان کے قلعے ان کے گھر ان کو نہ بچا سکے، تو تم جہاد سے بھاگو گے تو کیا بچ جاؤ گے؟ کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے پھر جہاد کے حکم الذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں، ہجرت کریں، پھر مارے جائیں یا مر جائیں، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، ہر صورت میں اللہ پاک ان کو رزق حسن دے گا۔ مر گئے تو جنت کی صورت میں، اور جی گئے تو دنیا کے اندر عزت کی روزی ملے گی، سینہ چوڑا کر کے آدمی چلے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا اور جو ہے نا اپنی توحید کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا نام ہے حج کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا، اور آخر کے اندر اللہ پاک نے یہ مسئلہ تفصیل سے سمجھایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ذرا ایک مثال کو ذرا کان کھول کر سنو، توجہ سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، تم جس کو بھی پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جس کو بھی پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ اس زمانے میں کس کس کو پکارا جا رہا تھا؟ صرف بتوں کو پکارا جا رہا تھا؟
نہ بتوں کو پکارنے والے تو مشرکین مکہ تھے۔ یہودی کس کو پکارتے تھے؟ حضرت عزیر کو۔ اور عیسائی کس کو پکارتے تھے؟ حضرت عیسیٰ کو۔ اللہ نے ان کو بھی کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والے، عزیر علیہ السلام کو پکارنے والے، بتوں کو پکارنے والے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، بیان کی جا رہی ہے ایک مثال، فاستمعوا لہ، کان کھول کر تو سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، تمہارے سارے معبود مل جائیں تب بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، ہے مکھی پیدا کرنا دور ہے، ان کے کھانوں کے اوپر مکھی آ کر بیٹھ کر ان کے کھانوں میں سے جو ذرہ لے کر جاتی ہے، یہ اس مکھی سے اپنے کھانے کا ذرہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کتنی باریک مثال اللہ نے سمجھائی۔ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، پیدا کرنا مکھی دور کی بات ہے، یہ اپنے کھانے کو مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ جو اپنا کھانا مکھی سے واپس نہیں لے سکتے، وہ تمہیں کہاں سے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ وہ تمہیں کہاں سے روزی دے سکتے ہیں؟ جو اتنے عاجز ہوں، تم ان کو مشکل کشا سمجھ کر بیٹھے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا ضعف الطالب، جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، والمطلوب، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، دونوں کے دونوں کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر جیسے کرنی تھی تم نے ویسے قدر نہیں کی، تم نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا، تم نے بتوں کی طرف مانگنا شروع کر دیا، تم نے اللہ کے پیدا کردے ہوئے بندوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ اور یہی چیز آج ہمارے معاشرے میں بابوں سے مانگا جا رہا ہے۔ جی بتوں سے منع ہے، بابوں سے منع تھوڑی ہے۔ بت بھی بے سے آتا ہے، بابا بھی بے سے آتا ہے۔ بت بھی اللہ کی مخلوق ہے، بابا بھی اللہ کی کیا ہے؟ بت بھی اللہ کے غیر ہے اور بابا بھی اللہ کا کیا ہے؟ اللہ پاک نے یہ بھی تو کہا ہوتا ہے نا، بت سے نہیں مانگنا، بابوں سے مانگ لینا ہے۔ کون سی خزانے میں اللہ کی وہ چیز ہے جو اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھی، بابوں کو دے دیا، ہمیں وہی جانا پڑے گا؟ یا کون سا بابا طاقتور ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے روک ٹوک کرے گا، یہ دے دینا، یہ نہیں دینا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آج بھی ساری چیز پر قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس صورت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ آخر میں فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ تعالیٰ کی دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہوا مولاکم، تمہارا مولا مددگار وہی اللہ ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، اچھا مولا اور اچھا مددگار ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذات عالی کا دھیان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہم سب کے حاضر قبول فرما، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، آسانی والا معاملہ فرما۔ مولا کریم اپنے ذات علی کا دھیان نصیب فرما، ہر شر مصیبت سے محفوظ فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ من کر بیٹھو۔